الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں. ان لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت، نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب. وہ تکبر سے اپنے پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکیں. ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے کہ یہ سب کچھ تیرے کرتوتوں کے باعث ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں. اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں. وما علینا الا البلاغ. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے.
دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے عرفاں کی کسک خلد کی میں صبر کا ساگر کیا لطف ملا کرتا ہے جو دیتے ہیں سرور یہ جا کے کوئی پوچھ لے بیمار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مہمان بنوں گا شاہ مدینہ کا دیکھنا گم جاؤں گا ان گلیوں میں مجھ کو نہ ڈھونڈنا روشن کروں گا قلب کو انوار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام, بہت ہی مزہ آیا. آج تو بہت پرانا کلام, آج سے کئی سال پہلے یہ لکھا گیا تھا اور مطلب سمجھ لیں کہ نصف دہائی سے صدی سے پہلے کا پرانا بس تم یہ سمجھو تمہارا بلاوا آ ہی گیا, بس آ ہی جائے. اور ہم بہت جلد سنیں گے اب عمران کا, کہ عمران جو ہے مدینے کی اور مکہ کی گلیوں میں. ایک چیز جس پہ میں آپ کی قسمت پہ رشک کرتا ہوں جویریہ, وہ یہ کہ آپ ماشاءاللہ عمرے کے لیے کئی دفعہ جا چکی ہیں اور میں بھی وہ بدقسمت ہوں جو ابھی تک نہیں جا سکا. میرے لیے سب دعا کریں. جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ سامنے نہیں رہتی ہے, پہنچ جاتے ہیں لوگ انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری یہی دعا ہے اور سب مل کے آمین کہیں کہ اب تمہارا بلاوا بھی انشاءاللہ آنے والا ہے اور تم بہت جلد جانے والے ہو. آمین سم آمین. اور آج ماشاءاللہ سے اب کہہ نہیں سکتے کہ آج جمعۃ الوداع ہے کہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی مجھے آج صبح کسی نے میسج کیا کہ رمضان کا پہلا جمعۃ الوداع مبارک ہو. یعنی کہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ عید جمعے سے پہلے آ جائے گی یا جمعے کی عید ہوگی یا ہم ایک اور جمعۃ الوداع دیکھیں گے, لیکن ہم اپنی عبادتیں اسی طرح کریں جس طرح کے جمعۃ الوداع کو کرنے کا حق ہے, اسی طرح یہ عبادتیں کریں. 23واں روزہ ہے, جمعۃ الوداع ہے, اور کہتے ہیں کہ جس طرح پورے سال میں رمضان کا مہینہ جو ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے, اسی طرح پورے دن میں جو ہے وہ پورے ہفتے میں جو ہے وہ جمعے کا دن جو ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے. اور جس طرح رمضان میں شب قدر ہمیں ملتی ہے کہ جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں, اسی طرح جمعے کے دن کوئی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے, بہت ہی مختصر سی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ خطبے سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا ٹائم. اور ایک اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل یعنی کہ عصر کے بعد کی گھڑی ہے, وہ بہت مختصر سی گھڑی ہوتی ہے جس میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں وہ گھڑی نصیب کرے. ہمارے پاس جمعے جو ہیں وہ ہر ہفتے میں ایک جمعہ ضرور آتا ہے. ہاں البتہ ہمیں رمضان کے لیے جو ہے پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اور آج کا دن یعنی 23 رمضان ایک اور حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے. بالکل. اور 23 رمضان سن 1367 ہجری بمطابق 11 اگست 1947 وہ مبارک دن ہے جب پاکستان کا پرچم وزیر اعظم لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا تھا. اس سب سے لالی پرچم کو امیر کدوائی نے ڈیزائن کیا تھا, جبکہ اسے سینے کا اعزاز کراچی کے ایک ٹیلر ماسٹر افضال حسین کو حاصل ہے. ہمارے پرچم میں سبز رنگ مسلمانوں کی علامت ہے, اکثریت کی علامت ہے, اور جو سفید حصہ ہے وہ اقلیت یعنی پاکستان میں بسنے والی جتنے بھی اقلیتیں ہیں ان کی نشاندہی, ان کی نمائندگی کرتا ہے. جو 5 کونے ہیں, چاند اور اسلام کے جو چاند اسلام کو جو ہے وہ اس کو سمبلائز کرتا ہے, جو اس کے 5
کونے ہیں ستارے کے، وہ اسلام کے 5 اراکین کی نشاندہی کرتے ہیں۔ قائد ملت لیاقت علی خان نے آج کے دن یہ پرچم پیش کرتے ہوئے فرمایا، یہ پرچم کسی جماعت یا گروہ کا پرچم نہیں، بلکہ ملت اسلام اور مملکت پاکستان کا پرچم ہے، جو 14 اگست کو دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی ہے۔ کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ اہمیت اس مقصد کی ہوتی ہے جس کی ترجمانی اس سے مقصود ہوتی ہے۔ یہ پرچم پاکستان کے ہر باشندے کے ہر جائز حقوق کا محافظ ہوگا۔ یہ پرچم پاکستان کی سالمیت کا محافظ ہوگا۔ بے شک، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل اس پرچم کے علاوہ جتنے پرچم ہمیں نظر آنے شروع ہو چکے ہیں صدیوں سے، عرصے سے، یہ افسوس کی بات ہے۔ اور عمران تمہیں یاد ہے میرے گھر کی نشانی؟ ہاں، آپ کے گھر کے باہر ایک میرے گھر کے باہر بڑا سا پرچم لگا ہے لیکن جویریہ پاکستان کا۔ جو باقی جو پرچم ہیں وہ اپنی جگہ اس لیے درست ہیں کہ ہر ملک کے اندر اور ہر علاقے کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط ہے، ہونا چاہیے، لیکن جب ہمارے جو ایک پاکستان کے پرچم کی بات آتی ہے تو اس پرچم کے سائے تلے یہ سارے پرچم ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیز، یہ لیکن میرا جو وہ ہے صرف یہ ہے کہ جب اپنی کسی بھی پارٹی کا پرچم لگایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پاکستان کا پرچم ہونا لازمی ہے۔ سب سے بلند جو ہے وہ پاکستان کا پرچم ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر جماعت اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان کے پرچم سے زیادہ بلند کوئی پرچم نہیں ہے، اور اس کا تقدس ہمارے لیے سب سے زیادہ ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، 23 رمضان۔ ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیے عہد رمضان۔ رمضان میں خوش آمدید، اور ایک بار پھر آپ سب کو 23واں روزہ اور جمعۃ المبارک ہو ہمارے ساتھ، جمعۃ المبارک ہو ہمارے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سبھی بھائی نے، اور اس کے علاوہ عبد القادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انوار الحسن صاحب موجود ہیں، اسد الحق، اسد ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ کچھ سریلے سے صبح صبح ماحول ہو چکا ہے۔ پہلے ہی عمران نے جو ہے بہت خوبصورت کلام پڑھ لیا ہے، بالکل سروں کا جادو جگا دیا ہے، اور اب کلام اور بہت سلیقے سے اور بہت متانت سے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں بھی ویٹنگ روم میں سن رہا تھا، لیکن آن ایئر بھی اس کی تعریف لازمی ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ میں نے اس کی نعتیں سنی ہے ماشاءاللہ، لیکن نعت کو پڑھنے کے لیے جو ایک فیل کی ضرورت ہوتی ہے نا آپ کی ادائی میں بھی، وہ بھی ماشاءاللہ ان کے نظر آتے ہیں۔ آج ذرا یہ روئے نہیں، ورنہ یہ روز زیادہ رہتے ہیں، پڑھ کم رہے ہوتے ہیں۔ کل اصل میں مجھے بہت تیز بخار ہوا تھا، اور میں نے اپنے آڈینس پہ ثابت نہیں ہونے دیا، کہ بالکل کہیں ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے بخار ہے، اور میں پوری انرجی کے ساتھ کرتا رہا۔ بس صرف ہم بھگتے ہیں ان کو۔ جی، کل میں کافی لو تھا، لیکن آج میں نے کہا کہ نہیں، آج ذرا پوری انرجی کے ساتھ واپس آیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں تھوڑا سا بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ انوار الحسن صاحب نے آج ماشاءاللہ سورہ حج کی 7 سے لے کر 10 تک کی آیات تلاوت فرمائی، جس میں ال22 اسماء حسنہ کا ذکر ہے، تو ال22 کے معنی اور اس کی جو صفت ہے وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الباعث جو ہے وہ اسماء الحسنہ میں سے ہے، اور ہمارے سیگمنٹ میں آج یہ اسماء الحسنہ میں سے شامل کیا گیا ہے۔ اور الباعث کا مطلب ہے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا اور قبروں سے اٹھانے والا۔ تو جیسے گزشتہ کل ہم نے 2 اسماء الحسنہ اپنے سیگمنٹ میں شامل کیے تھے، محی اور ممیت۔ جی، محی کا مطلب ہے زندہ کرنے والا، اور ممیت کا مطلب ہے موت دینے والا۔ تو اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو عدم سے وجود دیا ہے، اور جن و انس جو ہے وہ ایک مقررہ وقت تک دنیا میں رہیں گے، اور اس کے بعد اللہ پاک ان کو سب کو موت دے دیں گے، اور وہ عالم برزخ میں کچھ وقت رہیں گے، جو وقت اللہ کے علم میں ہے صرف۔ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک کے حکم سے سور دوبارہ پھونکا جائے گا، اور سب کے سب انسان اور جن و انس اور تمام مخلوقات اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو جو نیکوکار لوگ ہوں گے وہ تو خوشی خوشی اللہ کے عرش کے سائے تلے چلے جائیں گے، لیکن جو بدکار اور بدعمال لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے، جن کے بارے میں سورۃ یاسین میں ذکر ہے کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہماری تباہی، کہ کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، اور یہ رحمان کا وعدہ ہے، وصدق المرسلون، اور بے شک جو رسول تھے انہوں نے سچ کہا تھا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد مزید 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ بات میں ذکر کرتا چلوں کہ مزید 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانا،
یا میں ایمان لایا اللہ پر و ملائکتہ اور میں ایمان لایا فرشتوں پر و کتبہ اور تمام کتابوں پر و رسلہ تمام رسولوں پر والیوم الآخری اور یوم آخرت پر اور والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ اور اچھی و بری تقدیر کا مالک صرف اللہ ہے. اور ساتویں چیز ہے والبعث بعد الموت، تو اسی اور کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اور یہی اسی وجہ سے یہ آج یہ لفظ ہے الباعث. تو الباعث کا مطلب ہے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا. تو الباعث جو ہے وہ اس میں جو ذکر کیا گیا خصوصی طور پر ایمان لانے کے بعد، یعنی آخرت پر ایمان لانے میں 3 چیزیں شامل ہیں. ایک تو دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، اور یعنی یہ کہ اللہ پاک موت دینے کے بعد تمام مخلوقات کو زندہ کریں گے، اور اس کے بعد حساب و کتاب پر ایمان لانا کہ اللہ پاک جو ہے وہ جس وقت دوبارہ سب کو کھڑا کریں گے ان سب کا حساب کتاب لیں گے. اور جس طرح قرآن پاک میں کہا گیا نا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ترازو تولیں گے اور اعمال کے وزن کیے جائیں گے، اور اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ جنت و جہنم پر ایمان لانا کہ اللہ پاک نے مخلوقات کو ان کے حساب و کتاب کے حساب سے جنت میں ڈالنا ہے یا جہنم میں جانا ہے. تو بے شک اللہ پاک باعث ہیں اور دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں، قبروں سے اٹھانے والے ہیں. جی ہمارے ساتھ قادر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. قادر صاحب، الباعث یعنی اللہ زندوں کو دوبارہ، مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. بالکل. اچھا، یہ کانسیپٹ خود اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کو اگر یہ یقین ہو کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہو تو نیچرلی ہمارے اعمال، ہمارا رویہ، ہماری ہر چیز، ہمارا بیہیویئر ٹورڈز لائف چینج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ زندگی جب ختم ہوگی تو ہم دوبارہ سے جواب دہ ہوں گے کسی کے آگے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ زندگی ختم ہونے کے بعد دوبارہ ملے گی. وہ کہتے ہیں کہ جی یو اونلی لیو ونس، یولو کا آج کل ایک کانسیپٹ ہے کہ یو اونلی لیو ونس. لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو اس بات پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ زندگی دوبارہ ہوگی، اور یہ تو ایک چھوٹا سا ایک خواب ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اصل میں تو حقیقت میں تو ہماری آنکھ تب کھلے گی جب ہم دوبارہ سے بیدار ہوں گے. لیکن ان کے اعمال ویسے کے ویسے ہی ہیں، مطلب وہ ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اگر یہ یقین ہے آپ کا کہ زندگی اس کے بعد دوبارہ ہوگی تو پھر آپ کے اعمال میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بہت اہم سوال کیا آپ نے. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا بعض بعد الموت کے حوالے سے، یقیناً جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے تو وہی پھر موت بھی دے گا، اور پھر موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی انسان کو زندہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد یقیناً جزا و سزا کا معاملہ ہے. تو یقیناً اگر ہم بات کرتے ہیں ایتھیسٹ ہیں، مٹیریلسٹ ہیں، یا اسی طرح کمیونسٹ ہیں، جیسے وہ لوگ ہیں سرے سے جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے ہیں. اور وہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کانسیپٹ کو بیان کیا ہے. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس وقت بھی ذہن کے لوگ تھے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. تو ایک بات تو اگر ہم کرتے ہیں موت کے حوالے سے، تو یہ بات تو طے ہے کہ جس انسان نے اس دنیا میں آیا ہے وہ انسان اس دنیا سے جائے گا. تو موت تو ایک اٹل حقیقت ہے. لوگوں نے جو ہے خدا کے وجود کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، جنت دوزخ کا بھی انکار کر دیا لوگوں نے، لیکن کوئی بھی موت کا انکار نہیں کر سکا. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے. جب انسان کو موت آنی ہے تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس چیز کو جو ہے وہ یاد دلایا اور فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار عبث پیدا کیا ہے اور تم دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے، ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے زمین آسمان اور اس کے درمیان جو چیزیں وہ کھیل کود کے طور پہ پیدا نہیں کی ہیں بلکہ ایک مقصد کے طور پہ پیدا کی ہیں. تو اب یہی بات ہے کہ جب مثال کے طور پہ ایتھیسٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں وہ تو سرے سے منکر ہی ہیں، لیکن جب اگر ہم مسلمان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم بنیادی طور پہ دل میں تو ایمان رکھتے ہیں لیکن آخرت کی تیاری کے حوالے سے ہم وہ تیاری نہیں کر پاتے. تو یہ اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ ہم نے یہاں رہ کر اس کی تیاری کرنی ہے. یہی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 چیزوں کا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. صحتک قبل سقمک، اپنی جو ہے تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اسی طرح وہ فرمایا کہ وغناک قبل فقرک، اسی طرح اپنی تمنگری خوشحالی کو تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، صدقہ و خیرات کرو. اور اسی طرح فرمایا کہ وفراغک قبل شغلک، کہ
تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے, موقع دیا ہے, عبادات و طاعات کا اہتمام کر سکتے ہو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کا, حقوق العباد کی ادائیگی کا, صدقہ خیرات کا, تو اس کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو. اور آخری چیز فرمائی وہ حیات کا قبل موتک, اور اسی طرح جو ہے موت سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو. تو جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کا حساب و کتاب ہونا ہے. یہی وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ مروی ہے, یہ بات وہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, کہ قبل اس کے کہ تمہیں آخرت میں اٹھایا جائے اور تمہارا محاسبہ کیا جائے, اس سے پہلے تم اپنا محاسبہ کرو کہ دیکھو تم اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگے کیا تم اس قابل ہوگے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دے سکو, تم نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے تم اللہ کو حساب دے سکو, تم جو ہے وہ لوگوں کے حقوق العباد کے حوالے سے, اپنے ماں باپ کے حق کی ادائیگی کے حوالے سے, پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی کے حوالے سے, رشتہ داروں کے حق کی ادائیگی کے حوالے سے, عام انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے تم حساب دے سکو گے. تو یہ تم پہلے سے ازیوم کرو اور اس کے حوالے سے پہلے سے تم تیاری کرو. فطرتی بنائی طور پہ یہ کہ جب چیز کھو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کسی قدر کیا آتی ہے, چاہے وہ آپ رشتوں کی بات کر لیں, یا چاہے اپنی صحت کی بات کر لیں, یا تمنگری کی بات کر لیں, یا اپنے ماں باپ کی بات کر لیں, کہ وہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر تبھی محسوس کرتے ہیں جب ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو عبدالقادر صاحب کہ آپ نے ختم القرآن الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت نصیب فرمائی, ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے, کئی سال سے اللہ کا شکر ہے, اللہ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیقات کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ایک طرف فوکس کر کے ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں بتایا, اور آپ کو بہت بہت مبارک. ایک طرف آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک طرف میں دوبارہ آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ میں بھول ہی گیا تھا کہ آپ نے میری آواز کی تعریف کی تھی, تو وہاں سے بات ڈائیورٹ ہو گئی تھی. لیکن سامنا نہیں, خود پسندی کی بات نہیں ہے بھائی, شکریہ ادا کرنے کی بات ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ جیسی آواز اگر میری آواز کو اکنالج کیا تو بہت بہت شکریہ آپ کا. بالکل جس طرح قادر صاحب نے کہا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی, یہ بنیادی طور پہ آپ کی سوچ کو اتنا زیادہ بدل دیتا ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ نے دوبارہ اٹھائے جانا ہے. بلکہ میں ایک بات اگر وقفے سے پہلے چھوٹا سا اگر میں ایک سوال اور پوچھ لوں گا کہ ایک پیغمبر کو بھی اس طرح کسی نے چیلنج کیا تھا, تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پرندوں کو 4 پہاڑوں کے ٹکڑوں پہ رکھ دو اور لوگوں کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ وہ کیا, جلدی سے مجھے بتا دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کہ آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے. فرمایا کہ اے پروردگار کیوں یقین نہیں ہے, مجھے بالکل یقین اس بات پر, ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن دل کے اطمینان کے لیے. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ پرندے ان کے جو تم ٹکڑے کرو اور پہاڑوں پہ رکھو, 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو, اور کس طرح پھر ان کو پکارو یاتینا کسائی, اور ہمارے دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو اطمینان قلب کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے تعالیٰ سے درخواست کی. بیسیکلی اطمینان قلبی وہ کسی نبی کے لیے نہیں تھا, وہ بنیادی طور پہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ حجت تمام کی گئی تھی, تاکہ یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ پوری طرح قادر ہے کہ جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو وہ دوبارہ مردوں کو جی کے اٹھائے گا, اور اس کے بعد اپنی قوموں کو بتانے کے لیے. آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان. ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ کو عہد رمضان میں. جیسا کہ جویریہ نے آپ کو شروع میں بتایا جویریہ نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آج ہو سکتا ہے کہ جمعۃ الوداع ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اگر یہ جمعۃ الوداع ہے تو بھی اس کی پوری طرح اس کے فیض سے اس کا جو کرم ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں, اور اگلا جو اگر ہمیں ملے تو ہم اور زیادہ خوش نصیب ہوں گے. لیکن بہرحال جمعۃ المبارک اٹ سیلف ہمارے لیے بہت زیادہ رحمتیں لے کر آتا ہے, اور جس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سورہ کہف کی بار بار تلاوت کرنے کی اس میں تنبیہ کی گئی ہے, تاکید کی گئی ہے, اس لیے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا ذکر ہے. اور جتنا بھی آج کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے, جتنا زیادہ ان پہ درود پڑھا جائے, یہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ ملائکہ اور رب ذوالجلال خود اس درود میں شامل ہوتا ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نعت پڑھیں, زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں, کیونکہ نعت رسول مقبول بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. ہمارے ساتھ سبی رحمانی صاحب ہیں, ہمارے ساتھ اسد ایوب ہیں, اسد الحق ہیں, ہمارے ساتھ یہ سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ایک اور بھی شخصیت ایک نہیں ہمارے ساتھ بیٹھے مہمان نے جوائن کیا ہے, عامر بھائی نے. عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر عامر تاثیر. جی ڈاکٹر عامر, یہ وہ والے عامر تو نہیں ہے ڈاکٹر عامر, لیکن ڈاکٹر عامر ضرور ہیں. تو ہمارے ساتھ آج اتنے سارے پرنور چہرے بیٹھے ہوئے ہیں سفید کپڑوں میں ملبوس. آپ نے سفید کپڑے کیوں نہیں پہنے سر؟ اس لیے کہ کیونکہ تم نے نہیں پہنے. نہیں, میں تو سفید شلوار پہن کے جو ہے نا تھوڑی چاہوں گا. جی, یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ پاکستان میں
بہت کم ایسے ثنا خوان رسول ہیں جو نعت گو شاعر بھی ہوں. ان میں ایک سبیر رحمانی صاحب کا اور کیا خوبصورت کلام ہے. کل کا مجھے مجموعہ کلام کہوں گا یا شاید آپ کی اور بھی اس کے علاوہ آپ نے بہت, لیکن ایک وہ میں نے اس میں رات کو میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا اور میں نے کہا ارے یہ نعت میں بھی پڑھتا ہوں, یہ تو نعت وہ بھی پڑھتا ہے. مطلب وہ زبان زد عام جو نعتیں ہوتی ہیں اور سبھی ان کی نعتیں ان سے زیادہ دوسرے لوگ پڑھتے ہیں. کل جب وہ ایک اور نعت کی بات ہو رہی تھی میں نے کہا نہیں وہ والی اس لیے نہیں پڑھی گا کہ وہ اتنی زیادہ یہاں پڑھی جا چکی ہے, وہ کعبے کی رونق وہ اتنی زیادہ یہاں پڑھی جا چکی ہے. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جو سبھی صاحب آپ سے ملاقات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ نے کتنا اچھا کلام لکھا. اب آپ مان لیں کہ آپ خوش قسمت ہیں. میں ہوں خوش قسمت کہ آپ کے ساتھ میں بھی بیٹھی ہوں یہاں پہ. تو سبھی بھائی کیا آج کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ قبولیت کے لمحات ہیں, اور جب یہ لمحات دل پر دستک دیتے ہیں, قبولیت کا یقین آتا ہے, تو پھر ایک ہی التجا ہے جو زبان پر آتی ہے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے میری دنیا میں شام ہو جائے. سلام
جو کہتے تو کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اچھا، ہر نعت خواں کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، اور جو بھی نعت خوانی کرتا ہے، جو بھی نعت خواں ہوتا ہے، ہر کوئی محترم ہے، ہر کسی کا انداز محترم ہے، کیونکہ جو ذکر وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے اندر جو وائس ماڈولیشن کی کوالٹی ہے نا، وہ بہت ریئر ہے کہ وہ آواز کو کس طرح، نہیں سافٹنس تو ہے ہی آواز کے اندر، لیکن ایک وائس کو جو آپ ماڈیول کرتے ہیں بڑے آرام سے، وہ ایک فیڈ آؤٹ ہوتی ہے، فیڈ ان ہوتی ہے، وہ بڑی ایک ریئر کوالٹی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، ایک خوبصورت کلام سے آپ نے نوازا. اب ہمارے بائیں جانب ہیں اسد ایوب، جو بہت ملٹائی فیسیڈڈ ہے. مطلب وہ باتوں باتوں میں بچوں کو کہانیاں بھی سنا رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں اذان بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ ہمارے آل راؤنڈر ہیں، آل راؤنڈر ہیں ہمارے. اور میری والدہ کو بڑا پسند ہے کہ ماشاءاللہ بہت شکل میں بڑی معصومیت ہے، اور آواز کے اوپر بھی اتنی ہی معصومیت، اور اتنی زیادہ آپ دل سے آپ پڑھتے ہیں. جی 3 منٹ ہے آپ کے پاس. ایسا کلام درود پاک کا کہ آئیے سب مل کر حضور کے بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں. جی اسد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جس وقت تھے خدمت میں ان کی وہ بکر و عمر، عثمان و علی، وہ بکر و عمر، عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ 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 جگمگ
جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی